نیشنل ڈائلاگ کمیٹی جو ہے انہوں نے کل باقاعدہ ایک اعلامیہ جاری کیا. ہم ڈائلاگ کے بالکل حق میں ہیں. پرائم منسٹر آف پاکستان جو کہ ہماری ٹیم کیپٹن ہیں انہوں نے کوئی تقریباً 5 سے زائد مرتبہ کھل کے ڈائلاگ کی سپورٹ کی بات کی ہے اور مذاکرات کرنے کی بات کی ہے. اور ہم بحیثیت ایک سیاسی جماعت کے اور ایک ڈیموکریٹک گورنمنٹ کے ہم سمجھتے ہیں کہ کسی بھی معاملے کا حل جو ہے وہ مذاکرات کے بغیر ممکن نہیں ہے. مذاکرات سیاست کا دوسرا نام ہے. لیکن میں جو نیشنل ڈائلاگ کمیٹی ہے میں ان کی اس کوششوں کو آپ یہ کہیں کہ اپریشیٹ کرتے ہوئے میں ان سے یہ کہوں گا کہ آپ پاکستان تحریک انصاف سے یہ مینڈیٹ حاصل کریں کہ آپ ان کی طرف سے نمائندگی کریں گے ڈائلاگ کی. اور جب آپ کو یہ مینڈیٹ حاصل ہوگا تو انشاءاللہ تعالی گورنمنٹ بالکل تیار ہے. ہم آپ سے بات کریں گے اور ہر موضوع پہ بات کریں گے. ان کی طرف سے ہمیں دعوت نامہ موصول ہوا تھا لیکن ہم انتظار کر رہے ہیں اس وقت کا کہ جس وقت آپ کو جو اس وقت قیادت موجود ہے پاکستان تحریک انصاف کی وہ بھی اپنا مینڈیٹ دے. کیونکہ جرگہ اسی وقت ہو سکتا ہے کہ جب دونوں جماعتیں جرگہ کرنے والا جو فرد ہے اس کے اوپر اعتماد کا اظہار کریں. اور آپ کریڈیبل لوگ ہیں, ہم آپ کی جو خدمات ہیں ان کے معترف ہیں, لیکن ان مذاکرات کی کامیابی کے لیے آپ کو پاکستان تحریک انصاف کا اور ان کی لیڈرشپ کا اعتماد حاصل کرنا ہوگا. اور باقی پاکستان تحریک انصاف سے میں یہ کہوں گا کہ آپ نے اپنا جو جسے ہم کہتے ہیں کہ پولیٹیکل پاور آف اٹارنی وہ آپ نے دی ہوئی ہے محمود خان اچکزئی صاحب کو, اور وہ مذاکرات کی بات کرتے ہیں جو کہ اچھی بات ہے, جو پاکستان میں سیاسی سفر کو آگے بڑھانے کے لیے بڑا ایک اچھا میں سمجھتا ہوں کہ سوچ ہے. لیکن آپ کی باقی لیڈرشپ اور عمران خان صاحب کی جو ہمشیرہ ہیں علیمہ بی بی, میں نے جو ان کے آخری بیانات سنے ہیں انہوں نے مذاکرات کی مخالفت کی ہے. بلکہ انہوں نے مذاکرات کرنے والے کسی بھی شخص کو اپنی پارٹی سے انہوں نے کہا ہے کہ یہ کوئی تعلق اس کا پاکستان تحریک انصاف سے نہیں ہوگا جو مذاکرات کی بات کرے گا. تو یہ دونوں انتہائی متضاد سٹینڈ ہیں. تو آپ اپنی صفوں کے اندر یکسوئی پیدا کریں, یہ جو کنفیوژن ہے اسے دور کریں. ہم مذاکرات کے نہ صرف حامی ہیں بلکہ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ پرائم منسٹر صاحب کی کیپٹنسی میں ہماری ٹیم بیٹھے گی گورنمنٹ کی طرف سے سینئر وزراء پہ مشتمل, اور انشاءاللہ تعالی ہر وہ چیز جو آپ سمجھتے ہیں کہ حل ہونی چاہیے وہ مذاکرات سے حل ہوگی. کوئی بھی ایسا آپ یہ کہیں کہ سچویشن پاکستان میں نہیں ہے جو ڈائلاگ کے ذریعے اور مذاکرات کے ذریعے حل نہ ہو سکے. اور اس کا ایک آسان فورم میں آپ کو بتا دیتا ہوں. ٹو سٹارٹ ود وہ اسپیکر صاحب ہیں جو قومی اسمبلی کے سردار ریاض صادق صاحب, اس سے پہلے بھی انہوں نے بڑا اچھا کردار اس حوالے سے ادا کیا ہے چونکہ کسٹوڈین آف دا ہاؤس ہیں, تو آپ ان کے ذریعے بھی ڈائلاگ پروسیس کو انیشیٹ کر سکتے ہیں. اور تیسری اور آخری بات جو میں مختصراً عرض کروں گا, جوائنٹ ایکشن کمیٹی آزاد جموں و کشمیر ان کے ساتھ جو 3 اکتوبر 2025 کو ہمارا ایک 38 نکات پر مشتمل معاہدہ ہوتا ہے آزاد کشمیر کے مسائل کے حل کے حوالے سے. یہ بات میں ضرور کہوں گا کہ اس معاہدے کی ظاہر ہے ہم چونکہ پرائم منسٹر آف پاکستان کی طرف سے گئے ہوئے تھے, ایک اعلیٰ سطحی وفد گیا ہوا تھا, تو پرائم منسٹر صاحب کی اس میں اپروول اور ان کی منشا شامل تھی. اور اس کے بعد جب وہ معاہدہ ہوا تو اس کے بعد بھی پرائم منسٹر صاحب نے ہمیں بلا کے یہ بات کہی اور تاکید کی کہ ان کے جو تمام نکات ہیں ان پہ عمل درآمد ہونا چاہیے. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ تمام نکات جو ہیں وہ گورنمنٹ آف آزاد کشمیر نہیں بلکہ پیپل آف آزاد کشمیر کے لیے تھے, ان کی بہتری کے لیے تھے. ہم آج بھی کمیٹڈ ہیں. یہ جس طرح آپ جانتے ہوں گے کہ ہر دور میں پاکستان جو ہے وہ کشمیر کاز کے لیے کھڑا ہوا ہے, آزاد کشمیر میں بہتری کے لیے کھڑا ہوا ہے. مقبوضہ کشمیر میں جو مظالم ڈھائے جا رہے ہیں پاکستان نے ہر فورم کے اوپر وہ آواز اٹھائی ہے, اور جتنی وہاں پہ اٹراسٹیز اور مظالم انڈین فوج کی طرف سے اور انڈین گورنمنٹ کی طرف سے وہاں پہ ہو رہی ہیں وہ پوری دنیا جانتی ہے. پھر جس طرح 2019 میں جو مقبوضہ کشمیر کا ایک خصوصی سٹیٹس تھا اسے ختم کر کے مودی نے اسے انڈیا میں ضم کرنے کی جو ایک غیر آئینی کوشش کی ہے اس کے لیے بھی پوری دنیا میں آواز ہم نے بلند کی ہے, اور اب بھی کر رہے ہیں. کشمیر کاز کے لیے ہم لڑ رہے ہیں, اور آزاد کشمیر کے جو عوام ہیں چونکہ ہماری اپنی جو قیادت ہے وہ جناب نواز شریف صاحب, شہباز شریف صاحب, چونکہ ان کا بھی جو تعلق ہے وہ بھی خطہ کشمیر سے ہے, تو کشمیر ویسے بھی
ان کے بھی اور ہر پاکستانی کے دل کے بہت قریب ہے. اور آپ جانتے ہیں کہ ایک فیملی میں اگر والدین کے 3 یا 4 بچے ہوں تو ایک بچہ انہیں بہت پیارا ہوتا ہے. یہ قدرتی بات ہے. تو پاکستانی گورنمنٹ کو اس وقت اور پاکستان کے جو عوام ہیں ان کے لیے ہمارے باقی بھی صوبے ہیں لیکن کشمیر ہمارا سب سے پیارا بچہ ہے جسے ہم سب دل سے محبت کرتے ہیں. لہٰذا ان کے مسائل کا حل یہ ہماری ترجیح ہے. اب مجھے اس بات کا علم نہیں ہے کہ جوائنٹ ایکشن کمیٹی نے کیوں ان مذاکرات کا بائیکاٹ کیا. میں ان مذاکرات کی بات کر رہا ہوں کہ اس معاہدے کے بعد پرائم منسٹر صاحب نے 2 رکنی امپلیمنٹیشن کمیٹی بنائی ہے جس میں ہوں اور جناب امیر مقام خان صاحب ہیں. تو ابھی 2 دن پہلے ہم ان کا انتظار کرتے رہے اسلام آباد میں چونکہ 2 اس سلسلے میں میٹنگز ہو چکی تھیں. یہ تیسری میٹنگ ہونی تھی اور اس میں وہ نہیں آئے. تو میری ان سے گزارش ہے کہ ادھر بھی مذاکرات کے ذریعے ہی اگر آپ کو کسی طرح کا کوئی گلا شکوہ ہے تو وہ مذاکرات کے ٹیبل پہ ہی حل ہوگا. اور 90% سے زائد, چونکہ میں اس سے پہلے میڈیا پہ بتا چکا ہوں, جو مطالبات جو نکات اس 28 رکنی معاہدے میں طے کیے گئے تھے وہ 90% سے زائد حل ہو چکے ہیں. ان کے ڈائریکٹیو جاری ہو چکے ہیں. وہ میڈیا میں ہم سارے آپ کو پریزنٹ بھی کر چکے ہیں. تو انشاءاللہ اس مسئلے میں بھی ہم پازیٹیو ہیں کہ یہ بھی بات چیت کے ذریعے اور مذاکرات کے ذریعے ہی آگے حل ہوگا. اور میں 2025 کے حوالے سے ایک آخری بات کروں کہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے یہ وہ سال ہے جس میں پاکستان نے عظیم الشان کامیابیاں دیکھی ہیں اور اس کے لیے ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ پاکستان کے حوالے سے جہاں بہت زیادہ ہمارے چیلنجز ہیں, مشکلات ہیں, اکنامک ایشوز ہیں, ایجوکیشن ہیلتھ میں چیلنجز ہیں, ہمارے نوجوانوں کو جو ہے وہ روزگار چاہیے, پاکستان کے اندر جو ہے وہ دہشت گردی ہے. تو یہ روزانہ جو مناظر ہیں ٹی وی پہ بھی آپ دیکھتے ہیں ان چیلنجز کا ذکر ہوتا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ کی فضل سے مارکہ حق کی شکل میں, آپریشن بنیان المرصوص کی شکل میں جو عزت اللہ تعالیٰ نے 10 مئی کو پاکستان کو عطا کی, پوری دنیا نے اسے دیکھا کہ اپنے سے عددی اعتبار سے ایک بڑے دشمن انڈیا کو جس طرح ہم نے مارکہ حق میں دھول چٹائی, اس کے رافیل طیارے ہم نے گرائے. پوری دنیا کے لیے ہم نے یہ ایک ٹیسٹ کیس بنا دیا کہ پاکستان کے پاس یہ صلاحیت, یہ ٹیکنالوجی کہاں سے آئی. اور ہمارے شاہین, ہمارے بری فوج کے جوان, ہمارے نیوی کے تمام جوان افسران, جس طرح انہوں نے دنیا کو پاکستان کی بہادری کا, پاکستان کی قوم کی بہادری کا لوہا منوایا. اور خاص طور پہ جو ہماری آرم فورسز ہیں ان کا پروفیشنلزم, ان کی جرت اور ان کے اندر جو شہادت کا جذبہ ہے جو پوری قوم نے دیکھا, یہ ایک وہ لازوال داستان ہے جو انشاءاللہ تا قیامت پاکستان کا وجود اور نام رہے گا. اور تا قیامت انشاءاللہ یہ سکسس سٹوری پاکستان کی عزت کی شکل میں موجود رہے گی. اس کے لیے ہم چیف آف ڈیفنس فورسز فیلڈ مارشل سید عاصم منیر اور ان کی قیادت میں تمام ہمارے جو فورسز ہیں ان کے چیفز اور اس کے علاوہ ایک ایک افسر, ایک ایک جوان جو بالواسطہ بلا واسطہ ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی ان آپریشنز کے اندر جنہوں نے اپنی جرت کا اور بہادری کا لوہا منوایا, ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں, خراج تحسین پیش کرتے ہیں. اور ہمارے جو فیلڈ مارشل ہیں ان کی جو پیشہ ورانہ صلاحیت ہے اس کا پوری دنیا نے دیکھا کہ کس طرح انہوں نے اس تمام آپریشن کو لیڈ کیا, کمانڈ کیا. اور ہم برابر شریک ہیں جو اس آپریشن کے دوران اور اس کے ساتھ ساتھ جو دہشت گردی کی جنگ ہو رہی ہے بالخصوص کے پی میں, اس میں جو افسران اور جوان اپنی جانوں کے نذرانے پیش کر رہے ہیں, ان کی فیملیز کو, ان کے والدین کو, ان کی بچوں کو ہم خراج تحسین پیش کرتے ہیں. پوری قوم ان کے ساتھ ہے اور ان کی ان قربانیوں کو بہت قدر کی نگاہ سے دیکھتی ہے. اور میں آئندہ آنے والے دنوں میں اور اس تمام آپریشن میں جو ہماری سویلین قیادت ہے جناب شہباز شریف صاحب کی, جن کا پہلے بھی میں ذکر کر چکا ہوں, وہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ ایک ایسی کوآرڈینیشن, ایک ایسی ان کی طرف سے ایڈوائسز کہ جس سے اللہ تعالیٰ کے فضل سے یہ تمام کامیابیاں ممکن ہوئیں. اور اگلا سال جو 2026 کا ہے, جو اس وقت جس میں ہم داخل ہو چکے ہیں, پاکستان کے لیے انشاءاللہ نئی خوشخبریاں آئیں گی. پاکستان آگے بڑھے گا اور پاکستان وہ منزل حاصل کرے گا جس کے لیے پاکستان قائم ہوا تھا. بہت شکریہ. ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے کہ آپ تحریک انصاف سے یہ درخواست کر رہے ہیں کہ وہ مذاکرات کریں, اور اس کے لیے انہوں نے ایک شخص محمود خان افضلی کو
मामूल कर रखा है। आप बजाय इसके कि आप इधर उधर के लोगों से बात करें, उनसे रिक्वेस्ट करें, अब महमूद हफीज से क्यों नहीं बात करते थे? देखिए जी, मैं चूंकि बीच में ब्रेक आ जाती है तो फिर हमारे कैमरे जो हट जाते हैं, इसलिए मैं ज़रा जल्दी जवाब दे रहा हूँ। पहली बात तो ये है सर, जो आपने गुजारिश की है कि आप तहरीक इंसाफ से दरख्वास्त कर रहे हैं, हम उनसे दरख्वास्त नहीं कर रहे। हमने कोई मुज़ाकरात की ना दरख्वास्त की है, ना उनसे कोई गुजारिश की है। चूँकि उधर से उनके लीडर्स मुज़ाकरात की बात करते हैं। महमूद खान अचकज़ई चूँकि तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के सरबराह हैं, PTI उसका हिस्सा है, तो वो भी मुज़ाकरात की बात करते हैं। तो मैंने उनकी बात का जवाब दिया है कि हमारी तरफ से मस्बत इंशाअल्लाह ताला रवैया आपको मिलेगा मुज़ाकरात के हवाले से। सर ये बताइएगा, जैसे आप कोई क्या बात कर रहे थे, आपका ताल्लुक इस्लामाबाद से, और इस्लामाबाद के दो अहम तरीन मामला इस वक्त जो है वो मसाइल सामने आए हुए हैं। एक तो दरख्तों की कटाई जिस तरह से हो रही है, दरख्त काटे जा रहे हैं, और इस्लामाबाद जो सरसब्ज था उसको जिस तरह से गंजा किया जा रहा है, इस पर बताएं कि हुकूमत क्या करने जा रही है, कैसे दरख्त लगाएगी। और दूसरा मसला, आपके बिल्कुल पड़ोस में जिस तरह से जो बड़ी माम में कच्ची आबादियाँ गिराई गई हैं, उसके बाद जिस तरह से लोग सरापा एहतजाज है, क्यों हुकूमत जो है वो मुतासरीन में और काबजीन में फ़र्क अब तक नहीं कर पाई? देखिए, आपकी रेजिडेंस के पास दो बड़ी पावरफुल एंटिटीज को, यानी DHA को और CDA को ये फैसिलिटी दी जा रही है कि वो वहाँ पे तो अपनी एक बहुत बड़ी हाउसिंग सोसाइटी लॉन्च करे मारगला एनक्लेव के नाम पे, लेकिन उसे फैसिलिटेट करने के लिए उन लोगों के, गरीबों के घर गिराए जा रहे हैं जो 50 साल से वहाँ पे रह रहे हैं, जिनके पास डॉक्यूमेंट्स नहीं है बकौल उन लोगों के। थैंक यू। बहुत शुक्रिया जी। मैं बड़े अहम सवाल है आपके, मुख्तसर अर्ज़ कर देता हूँ। सबसे पहली बात तो ये है कि अगर किसी जगह के ऊपर कोई नई रोड या सड़क बनती है और दरख्त काटे जाते हैं, तो मैं आपको यकीन दिलाता हूँ, चूँकि मैं ख़ुद CDA का जो मुतलका वज़ीर है वो रहा हूँ मियां नवाज शरीफ साहब के साथ, उस वक्त भी उनकी पॉलिसी जानता हूँ, आज भी मैं उनके मामलात से बड़ी करीब से वाकिफ़ हूँ। एक के बदले कम से कम 10 दरख्त लगाए जाते हैं, कम से कम, मैं आपको बता रहा हूँ। दूसरा, मैं अगर नहीं हो रहा तो मुझे आप साबित करें। अब इसमें बहस मुबाहिसे में नहीं पढ़ सकते, लेकिन मैं बता रहा हूँ कि आप भी शहर में है, मैं भी शहर में हूँ। मेरा घर, मेरा डेरा, दफ्तर, वजारत का दफ्तर सारा मेरे हल्के में है, तो बाहर तो मैं हूँ ही नहीं ना, मैं इधर ही हूँ। अगर कोई बात है फैक्ट पे तो मुझे आप ज़रूर बताएं, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ जो हो रहा है। ये 10 दरख्त कम से कम लगा रहे हैं, क्योंकि ये जो ग्रीन पोस्टर ऑफ इस्लामाबाद है, ये कायम रखना हमारी जिम्मेदारी है। हम इस सन ऑफ द सॉइल हैं। मैं बस सिर्फ बहैसियत वफाकी वज़ीर नहीं, जितना आपको इस्लामाबाद के खूबसूरती से प्यार है इतना मुझे भी है। तो दूसरी बात जो बड़ी माम की आपने बात की, देखें इस्लामाबाद में जो कब्ज़ा माफिया है ये बहुत अरसे से सरगर्म अमल है, और ये नाम मैंने इसलिए लिया कि इस्लामाबाद में सरकारी ज़मीनों के ऊपर मुख्तलिफ अदवार में बहुत ज़्यादा कब्ज़े हुए हैं। दूसरी जो कैटेगरी है कब्ज़ा माफिया के साथ, वो है हमारे मकामी लोग जो कि इस्लामाबाद बनने से पहले 1960 से पहले यहाँ पे आबाद थे, बल्कि पाकिस्तान बनने से पहले वो फैमिलीज आबाद थी। मेरी अपनी फैमिली भी उनमें शामिल है कि पिछले 500-600 साल से, जब ये पाकिस्तान भी नहीं बना था, तो हमारी फैमिली यहाँ पे आबाद थी। वो अलग है, हम उन्हें मकामी लोग समझते हैं। उनके इशूज़ को हल करवाना ये हमारी जिम्मेदारी है। अभी 3 दिन पहले मैंने कुछ शिकायत आई है बड़ी माम के हवाले से। मैंने इंटीरियर मिनिस्टर साहब से दरख्वास्त की, उन्होंने जो स्टेट मिनिस्टर इंटीरियर हैं तलाल चौई साहब, उनकी ड्यूटी लगाई, और हमारी मीटिंग बरी माम के जो मकामी अफराद हैं उनके साथ वजारत इंटीरियर में, वजारत दाखिला में, जिसमें CDA के तमाम अफसरान थे, पुलिस के तमाम सीनियर अफसरान थे, इस्लामाबाद इंतज़ामिया, DC साहब, तलाल साहब और मैं मुझसे शेयर कर रहे थे। तमाम उनकी बातें सुनी, तमाम उनकी ग्रीवियंस दूर किए गए। लेकिन जो बात आप कर रहे हैं ना, देखें जो आपने बात की कि ये जो कॉलोनीज बन रही हैं और मारगला एनक्लेव वगैरह, 100% वहाँ पे जो ज़मीन है वो तकरीबन 20,000 कनाल ज़मीन वो CDA की एक्वायर शुदा है, आज से नहीं, कम अज़ कम 25-30 साल पहले की। अब उसमें जो लोग मकामी आबाद हैं, जिनका मैं जिक्र कर चुका हूँ, तफसील बता चुका हूँ, उनका 1 रुपये का भी बेनिफिट बकाया नहीं रहेगा, ये मैं आपको गारंटी करता हूँ। अगर किसी का कोई बेनिफिट रह गया है तो वो आप बताएं। ज़मीन के बेनिफिट दिए जा चुके हैं। अगर जो घर बने हुए हैं किसी मकामी के और वो पुराने हैं, नए नहीं हैं, पुराने हैं, तो उसका बिल्डअप प्रॉपर्टी इंशाल्लाह ताला उन्हें बिल्कुल दिया जाएगा, मैं आपको ऑन कैमरा एश्योर करता हूँ। और तीसरी बात यह है कि देखें CDA की ज़मीन पे अगर इस्लामाबाद से बाहर किसी से ने आके घर बना लिया है और 20 साल 15 साल का अर्सा गुजर गया है, उसकी मिल्कियत नहीं होता। ये हमें और आपको समझना चाहिए कि सरकारी ज़मीन जो होती है उसके ऊपर
آپ جتنے مرضی عرصے سے بیٹھے ہوں وہ سرکار کی زمین ہے. جب سرکار کو ضرورت پڑتی ہے آپ کو خالی کرنا پڑتی ہے. تھینک یو جی, بہت شکریہ. ڈاکٹر طارق فضل چودھری کی نیوز کانفرنس. کہا وزیر اعظم پاکستان میں گورننس کے بہترین ماڈل چاہتے ہیں. وزیر اعظم